الراسون تاریخ کی گہرائیوں اور پراسرار تاریکیوں میں ایک ایسی قوم کا قصہ ہمارے سامنے آتا ہے جس نے اپنے نبی کو زندہ دفن کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی عورتوں نے ان کی قبر پر نوحہ کیا اور بعض روایات کے مطابق انہوں نے اللہ کے نبی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا لیے اور شیطان کی خوشنودی کے لیے انہیں قربان کر دیا۔ یہ ایک ایسی قوم تھی جو زمین پر ظلم و ستم اور سرکشی میں بڑھ گئی تھی اور اپنے خالق کی بجائے درختوں کی پوجا کرتی تھی۔ وہ زندہ و قائم خدا کے سامنے جھکنے کے بجائے پتھروں اور خاموش چیزوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ ان کے اعمال صرف شرک تک محدود نہیں تھے بلکہ تاریخ کے بدترین جرائم میں سے آخری حد تک پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے اللہ کے ایک نبی کو قتل کر کے زندہ دفن کر دیا۔ اس پر اللہ نے ان پر آسمان سے ایسا مہلک عذاب نازل فرمایا جو تاریخ میں کسی قوم پر نازل ہونے والے عذابوں میں سب سے شدید تھا۔ یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ نے انہیں مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب میں ان کا ذکر فرمایا ہے تاکہ وہ بعد میں آنے والوں کے لیے ایک عبرت اور نصیحت بنے، جیسے کہ قرآن پاک میں فرمایا، یعنی اور ہم نے ہلاک کیا عاد کو اور سمود کو اور اصحاب رس کو اور ان کے درمیان بہت سی قوموں کو۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ اس عجیب و غریب قصے کی تفصیلات کیا ہیں؟ اس ظالم قوم نے کس طرح اتنی جرت کی کہ اللہ کے ایک بھیجے ہوئے نبی کو بے دردی سے قتل کر دیا؟ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اور پھر اللہ نے ان پر اپنا کتنا بڑا دردناک عذاب نازل فرمایا؟ یہ سب کچھ اور اس سے بھی زیادہ ہم انشاءاللہ اس نئی ویڈیو میں ایک ساتھ دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے ناظرین برائے کرم چینل کو سبسکرائب کر کے لائک کا بٹن دبا کر ہماری حمایت کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی اور مفید ویڈیو مل سکے۔ اب ہم سفر کا آغاز کرتے ہیں اور اللہ کے ایک نبی کے خلاف کیے گئے بدترین جرائم میں سے ایک سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ یہ جاننے کے لیے وہ اللہ کے نبی کون تھے، ہمیں وقت میں پیچھے جانا پڑے گا، خاص طور پر حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد۔ یہ اس طوفان کے کئی صدیوں بعد کی بات ہے۔ مشرق میں ایک دریا کے کنارے پر واقع ایک گاؤں میں، جسے ان کے گاؤں کی نسبت سے نہر الرس کہا جاتا تھا۔ عربی زبان میں الرس کا مطلب کنواں یا ایسا گڑھا ہے جس کی دیواریں پکی نہ کی گئی ہوں۔ یہ وہ لفظ ہے جو دفن کرنے اور چھپانے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس سے رس الشیء کا فعل مشتق ہوا ہے جس کا مطلب ہے کسی چیز کو دفن کرنا یا زمین میں گاڑنا۔ یہ لفظ قرآن میں ہلاکت کے سیاق و سباق میں آیا ہے جو نبی کو زندہ دفن کرنے یا زمین میں چھپانے کے معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جیسا کہ بعض روایات میں ذکر ہے، اصحاب رس ان قوموں میں سے ایک ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں ان قوموں کی فہرست میں کیا ہے جنہوں نے کفر کیا اور اللہ نے انہیں اپنے عذاب سے ہلاک کر دیا۔ تاہم اصحاب رس کے حقیقی مقام کے بارے میں اقوال میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ وہ مشرق میں رہتے تھے، خاص طور پر ایک دریا کے کنارے جس کا نام نہر الرس تھا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت کے سب سے میٹھے اور زرخیز دریاؤں میں سے ایک تھا۔ ایک اور قول میں کہا گیا ہے کہ وہ یمن کے ایک علاقے میں رہتے تھے، جبکہ بعض مفسرین نے اشارہ کیا ہے کہ الرس شام یا عراق کے اطراف میں واقع ہے۔ اس سے آرا میں اختلاف اور جگہوں کی مختلف ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ ان اقوال میں سے جو صحابی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے منسوب ہیں وہ یہ ہے کہ الرس مشرق میں ایک دریا تھا جس کے کنارے 12 آباد گاؤں تھے۔ وہ درخت لگاتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے جو ان روایات کے مطابق ہے، جن میں ان کی صنوبر کی درخت کی پوجا کا ذکر ہے جسے شاہ درخت کہا جاتا تھا۔ جمہور مفسرین کا خیال ہے کہ اصحاب رس حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کئی صدیوں تک زندہ رہے، اور شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد، کیونکہ ان کی طرف بھیجے گئے نبی بنی اسرائیل میں سے تھے۔ جیسے کہ بعض روایات میں ذکر ہے کہ وہ یہودا بن یعقوب کی نسل سے تھے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ نبی ان میں طویل عرصے تک رہے۔ انہوں نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور درختوں کی پوجا چھوڑنے کو کہا، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلا دیا، تکبر کیا اور ضد کی، یہاں تک کہ انہوں نے اس نبی کو ایک خوفناک طریقے سے قتل کر دیا۔ اور جب انہوں نے اللہ کے نبی کو ایک کنویں میں زندہ دفن کر دیا تو اس وقت اس ظالم قوم کے نام کا اظہار اس کے اس گھناؤنے فعل سے ہوا کہ انہوں نے اپنے نبی کو زمین میں رس کر دیا، یعنی زندہ دفن کر دیا۔ صحابہ کرام میں سے اصحاب رس کے بارے میں روایت کرنے والوں میں سے سب سے نمایاں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں، جنہیں ان سے منسوب روایت میں ان لوگوں کی درختوں کی عبادت، ان کے تہواروں کے اوقات اور قربانی و عاجزی کے طریقے کے بارے میں تفصیلی معلومات ملتی ہیں، اور پھر ان پر نازل ہونے والے عذاب کی بھی تفصیل دی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس، ابن جریر طبری اور ابن کثیر سے بھی اشارے منقول ہیں، لیکن ان میں سے بہت سی منقول روایات اسرائیلیات کے زمرے میں آتی ہیں، یعنی وہ جو بنی اسرائیل یا پچھلی کتابوں سے نقل کی گئی ہیں، جن کی نہ تو تصدیق کرنا جائز ہے اور نہ ہی تکذیب کرنا، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وصیت فرمائی ہے۔ اصحاب رس ایک بہت بڑے صنوبر کے درخت کی پوجا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یافز بن نوح علیہ السلام نے اسے روشنائے آب نامی ایک چشمے کے قریب لگایا تھا،
جب ان کے گاؤں بڑھ گئے اور ان کی تعداد اور شہر زیادہ ہو گئے تو انہوں نے اس اصلی درخت سے ہر گاؤں میں ایک بیج لگایا اور اسے اسی چشمے کے پانی سے سینچا جسے وہ مقدس سمجھتے تھے۔ نئے درخت اگے اور اس طرح ہر گاؤں کے پاس پوجا کے لیے ایک درخت اور ایک پانی تھا جو دوسرے لوگوں اور جانوروں کے لیے حرام تھا، اس بہانے کہ یہ معبودوں کا پانی ہے۔ یہ یقیناً جھوٹ اور گمراہی ہے، ایک بہت ہی عجیب و غریب منظر ہے۔ اس قوم نے ان چشموں سے نکلنے والے پانی کے استعمال کو حرام قرار دیا اور جو کوئی بھی اسے پیتا اسے قتل کر دیتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ پانی ان کے درخت معبودوں کی زندگی کا ذریعہ ہے اور جو اسے چھوتا ہے وہ اس کی زندگی کو خراب کر دیتا ہے۔ فطرت کی یہ ضرورت سے زیادہ تقدیس نے انہیں درختوں کے قریب کھیتی باڑی کرنے، شاخ کاٹنے اور یہاں تک کہ پجاریوں کی اجازت کے بغیر اس کے سائے میں چلنے سے بھی روک دیا۔ یہ بڑا بہتان ہے، یہ کفر اور سراسر گمراہی ہے۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ ہی کوئی قوت و طاقت ہے۔ انہوں نے ہر ماہ ایک عید مقرر کی تھی جو 12 گاؤں میں سے کسی ایک میں منعقد ہوتی تھی، جہاں لوگ جمع ہوتے اور ان معبودوں کے لیے بھیڑ، گائے اور دوسری چیزوں کی قربانیاں دیا کرتے تھے۔ وہ درخت کے نیچے آگ جلاتے یہاں تک کہ وہ دھوئیں میں چھپ جاتا، پھر وہ روتے ہوئے اور التجا کرتے ہوئے اس کے سامنے سجدہ کرتے، اور شیطان لعین اس درخت کے پاس آ کر اس کی شاخوں کو ہلاتا اور اس کے اندر سے ایک بچے یا بوڑھے کی آواز میں چیختا کہ اے میرے بندو، میں تم سے راضی ہوں، تو وہ خوش ہو کر گیت گانے لگتے، ناچتے اور شراب پیتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جہاں بڑا درخت اور اصلی چشمہ تھا وہاں سال میں ایک بار عید منائی جاتی تھی اور یہ ان کا سب سے مقدس تہوار تھا۔ وہ ریشم کا ایک بڑا شامیانہ لگاتے جس میں ہر گاؤں کے لیے 12 دروازے ہوتے، وہاں وہ قربانیاں پیش کرتے، دھواں اٹھتا اور سانسیں تھم جاتی۔ پھر ابلیس خود آ کر اصلی درخت کے اندر سے ایک بلند آواز میں ان سے کہتا کہ میں تم سے راضی ہوں، مطمئن رہو، میں تمہارے لیے ایک مبارک سال لاؤں گا۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں شیطان اور اس کی باتوں، اس کے بہکاوے اور اس کے معاونین سے، اے تمام جہانوں کے رب۔ پیارے دوستو، شیطان اس قوم کے لیے شرک کو خوبصورت بناتا تھا اور انہیں اچھی چیزوں کی امید دلاتا تھا اور جھوٹے وعدے کرتا تھا جس سے ان کی سرکشی، شرک اور گمراہی اور بڑھ جاتی تھی۔ ان کی تقریبات 12 دن مسلسل چلتی رہتی۔ جتنے الرس کے گاؤں تھے وہ گانے، موسیقی، ناچ اور شراب پینے میں ڈوبے رہتے۔ عورتیں گاتی تھیں اور مرد ننگے پاؤں درخت کے گرد ناچتے تھے، اور ہر کوئی اس چیز کی دعا کرتا کہ وہ جو چاہتا یا امید کرتا تھا، جیسے اولاد، مال یا شفا، اور پجاری لوگوں اور درختوں کے درمیان واسطے کا کام کرتے تھے۔ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ درخت سنتا ہے، دیکھتا ہے، غصہ ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے۔ وہ رسومات ایجاد کرتے اور تحفے اور قربانیاں وصول کرتے، اور بعض یہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ان کا سلسلہ نسب اس مقدس درخت کی جڑ سے ہے جس سے وہ پاکیزگی اور تقویٰ کا دعویٰ کرتے تھے۔ اور اب یہ منحرف، گمراہ اور کافرانہ ماحول عقیدے اور رویے میں ایک المناک انجام کی راہ ہموار کر چکا تھا۔ اللہ نے ان کی طرف ایک نبی بھیجا جو انہیں توحید کی دعوت دے اور انہیں کفر، شرک اور گمراہی کی راہ چھوڑنے کا کہے۔ لیکن اصحاب رس کا نبی کون تھا؟ اللہ نے قرآن میں اصحاب رس کی طرف بھیجے گئے نبی کا نام صراحتاً نہیں بتایا، لیکن بعض روایات میں ذکر ہے کہ ان کا نام حنظلہ بن صفوان تھا۔ وہ ایک بنی اسرائیلی تھے جو یہودا بن یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے انہیں اپنی دعوت کے ساتھ ایسی قوم کی طرف بھیجنے کے لیے چنا جو شرک میں ڈوبی ہوئی تھی، درختوں کی پوجا کرتی اور شیطان کے نقش قدم پر چلتی تھی۔ یہ نبی ایک ایسے ماحول میں پلے بڑھے جہاں اللہ پر ایمان تھا اور انہوں نے وحی اور توحید کی شریعت سیکھی۔ پھر جب وہ نبوت کے مقام پر پہنچے تو اللہ نے انہیں قوم رس کی طرف بھیجا۔ انہوں نے انہیں اچھی بات کے ساتھ دعوت دینا شروع کی، انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں اور شرک اور گمراہی سے ڈرایا۔ انہوں نے انہیں درختوں اور پانی کی پوجا چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوٹنے کی دعوت دی جو ہر چیز کا خالق ہے۔ لیکن قوم نے نبی کی دعوت کا مذاق اور ہنسی اڑا کر جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ جن کی ہم پوجا کرتے ہیں وہ سنتے اور دیکھتے نہیں؟ ہم نے ان درختوں کی برکات دیکھی ہیں اور ان کی آواز سنی ہے۔ انہوں نے ان پر جادو کا الزام لگایا اور بعض نے کہا کہ اس نے ہمارے معبودوں پر جادو کر دیا ہے، یہاں تک کہ وہ سوکھ گئے ہیں، وہ ہمیں ان سے دور کرنا چاہتا ہے۔ جب ان کے بڑے تہوار آئے اور نبی نے ان کی بدکاری اور غفلت دیکھی تو انہوں نے ان کے لیے بد دعا کی اور کہا کہ اے اللہ، تیرے ان بندوں نے مجھے جھٹلایا اور گمراہی پر اڑے رہے، ان کے درختوں کو سکھا دے اور انہیں اپنی قدرت دکھا دے۔ اگلے دن صبح ہوئی تو ان کے سارے درخت سوکھ چکے تھے۔ وہ ظالم لوگ بہت گھبرا گئے اور 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ نے نبی پر جادو کا الزام لگایا اور دوسرے گروہ نے کہا کہ معبود ناراض ہو گئے ہیں، اب ہم اپنے معبودوں کو اس نبی کو قتل کر کے راضی کریں گے۔ پجاری عوام کے قریب ہوئے اور ان میں غصہ پیدا کیا اور جھوٹ کہا کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی اور معبود تم سے تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم اس شخص کو قتل نہیں کر دیتے جس نے ان کی توہین کی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے نبی کے خلاف سازش کی
اور اپنے سب سے بڑے تہوار کے دن انہیں قتل کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ یہ قتل ایک قربانی بن جائے جو ان کے درختی معبود کو راضی کر دے۔ یوں ان کافروں نے اپنی تاریخ کے بدترین جرم کو انجام دینے کا فیصلہ کیا، یعنی اللہ کے نبی کو زندہ قتل کرنا۔ ان کا طریقہ تلوار سے زیادہ وحشیانہ تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے نبی کو ایک کنویں کی تہہ میں زندہ دفن کر دیا۔ انتظار اور غصے کے ماحول میں قوم اپنے سب سے بڑے تہوار کے دن جمع ہوئی اور انہوں نے اس جرم کو انجام دینے کا فیصلہ کیا جس کا خیال تھا کہ وہ ان کے معبودوں کو راضی کر دے گا، لیکن اس بار قتل نیزے یا تلوار سے نہیں بلکہ خوفناک طریقے سے ہوگا، جس میں نفسیاتی اور جسمانی اذیت کی بدترین اقسام شامل ہیں۔ ایک تنگ تاریک کنویں میں قید کرنا جس کے منہ کو ایک بڑے پتھر سے بند کر دیا جائے تاکہ نبی اس میں ہر طرح کی تکلیف کا مزہ چکھیں، یہاں تک کہ ان کی روح اپنے خالق کے پاس چلی جائے، وہ جو سب سے بلند ہے۔ کافروں نے اپنے بڑے گاؤں کے اطراف میں ایک کنواں تیار کیا، اس کا پانی نکالا، پھر اس کی تہہ کو چوڑا کیا اور اس اتنا گہرا کھودا کہ وہ تاریک ہو گیا اور اس میں روشنی نظر نہ آتی تھی۔ پھر انہوں نے اس کی تہہ میں ایک اور تنگ اور گہرا گڑھا کھودا تاکہ نبی کے لیے حرکت کرنا یا اس سے اوپر آنا مشکل ہو جائے۔ یوں ان کا دفن تدریجی ہوگا یہاں تک کہ وہ مر نہ جائیں۔ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ قوم اپنے نبی کو پکڑ کر لائی، وہ نبی جو بندھے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اور وہ مسلسل اللہ سے دعا کر رہے تھے اور انہیں یاد دلا رہے تھے اور انہیں اللہ کا خوف دلا رہے تھے۔ وہ ان سے کہتے تھے کہ کیا تم اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ لیکن ان کافروں کے دل پتھروں جیسے یا اس سے بھی زیادہ سخت تھے۔ انہوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا اور اس کے منہ کو ایک بڑی چٹان سے بند کر دیا اور کہا کہ ہم نے قربانی پیش کر دی تو ہمارے معبود ہم سے راضی ہو جائیں۔ ایسے انہوں نے کہا، اور کنویں کے اندھیرے میں نبی اپنی آواز کی گونج دیواروں سے واپس آتی ہوئی سنتے تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا، اے میرے خدا، تو میرا مقام دیکھتا ہے اور میری دعا سنتا ہے، اور تو جانتا ہے کہ مجھ پر کیا مصیبت ہے۔ میری قوم کو معاف کر دے کیونکہ وہ نہیں جانتے۔ پھر اس کریم نبی کو اپنے جسم کی کمزوری، سانس کی تنگی اور مٹی کی سردی محسوس ہونے لگی جو انہیں نیچے اور اطراف سے چھو رہی تھی، لیکن وہ گھبرائے نہیں بلکہ وہ بار بار دہراتے رہے، اے اللہ، تو جانتا ہے میں نے تیرا پیغام پہنچایا اور میں نے انہیں رات اور دن چھپ کر اور اعلانیہ دعوت دی، اور میری دعوت نے ان کی بھاگ دوڑ میں اضافہ ہی کیا۔ تو اے اللہ، اگر میں مروں تو مجھے اپنے پاس ایک شہید، صبر کرنے والا اور راضی ہونے والا بنا کر لینا۔ اور جس وقت وہ کافر کنویں سے باہر ناچ رہے تھے، شراب پی رہے تھے اور سوکھے درختوں کے گرد سجدہ کر رہے تھے، اسی وقت کنویں میں ایک شہید تھا جس کی دعا آسمان تک پہنچ رہی تھی اور اس کا نام علیین میں لکھا جا رہا تھا۔ جب اس نبی نے اپنی پاک روح اللہ کے سپرد کی تو ان کے قدموں کے نیچے زمین لرزنے لگی اور آسمان کے رنگ بدلنے لگے اور قوم حیران اور خوفزدہ ہو گئی، بغیر یہ جانے کہ نبی کی دعا قبول ہو رہی تھی اور اللہ کے انتقام کے آثار اس قوم پر نازل ہونا شروع ہو گئے تھے جس نے کفر کیا، ظلم کیا، سرکشی کی، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی اور اس کے رسول کو قتل کر دیا۔ کیونکہ الہی انصاف کے ترازو میں اس سے بڑا کوئی اور جرم نہیں ہے کہ نبیوں کا خون ناحق بہایا جائے اور وہی لانے والے کو مٹی اور پتھروں کے درمیان زندہ دفن کر دیا جائے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبریل، کیا تم میرے ان بندوں کو دیکھتے ہو؟ انہوں نے میرے سوا کسی اور کی عبادت کی، میرے رسول کو جھٹلایا اور اسے کنویں میں صبر و ثبات کے ساتھ قتل کر دیا۔ میری عزت اور جلال کی قسم، میں انہیں بعد میں آنے والوں کے لیے ایک مثال اور غافلوں کے لیے ایک عبرت بنا دوں گا۔ واللہ عالم، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور ان کے تہوار کے دنوں میں سے ایک روشن دن، جب وہ نشے میں دھت ناچ اور گانا گا رہے تھے، آسمان میں ایک کالا بادل نمودار ہوا جو آہستہ آہستہ افق سے ان کے بڑے گاؤں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے پیچھے ایک تیز ہوا تھی جو گرمی اور ریت سے بھری ہوئی تھی۔ پھر جلدی زمین ان کے نیچے بدلنے لگی، ان کے قدموں کے نیچے زمین لرزنے لگی، گھروں میں زلزلہ آیا، ہوا کی بو بدل گئی جو جلتی ہوئی گندھک کی طرح ہو گئی، آسمان بالکل کالا ہو گیا، دھوئیں نے پورے علاقے کو ڈھک لیا۔ ان کے بوڑھے اور پجاری اپنے درختوں سے مدد مانگنے لگے کہ وہ انہیں بچائیں، لیکن درخت سوکھ چکے تھے، ان میں نہ روح تھی اور نہ ہی کوئی امید۔ اور اچانک آسمان سے ایک بہت بلند آواز آئی، کہا جاتا ہے کہ یہ بجلی کی آواز تھی یا جبریل علیہ السلام کی پکار تھی جس نے دلوں کو خوفزدہ کر دیا اور بعض بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ان پر عذاب مختلف شکلوں میں نازل ہوا تاکہ ان کی سزا ان کے بڑے جرم کی طرح عظیم ہو۔ اس آندھی نے گھروں اور ان سوکھے درختوں کو کھاڑ دیا جن کی وہ پوجا کرتے تھے، اور وہ لکڑی کے ٹکڑوں کی طرح ان کے سروں کے اوپر اڑنے لگے۔ ان کے نیچے کی زمین جلتی ہوئی گندھک کی چٹانوں میں تبدیل ہو گئی، اور جو کوئی بھی اس پر چلتا اس کی جلد جل جاتی، اور ایک کالا بادل آیا جس نے ان پر آگ کے پتھر برسائے۔
हर पत्थर ऐसा था जैसे पिघला हुआ शीशा आग में डाला गया हो, जो जिस्म को छूते ही पिघला देता था। लोग चीखने लगे। आग बुझाने के लिए पानी की तरफ भागे तो देखा कि दरिया सूख चुके हैं और वो चश्मे जिनसे पीना हराम था वो पिघले हुए लावे के दरियाओं में तब्दील हो गए। और चंद ही घंटों में उनके बच्चे मरने लगे, फिर उनकी औरतें, और फिर उनके मर्द, फिर उनके बूढ़े, यहाँ तक कि उनमें से कोई भी जिंदा न बचा। और अब एक गहरी खामोशी ने उस जगह को घेर लिया। 12 गांव राख बन चुके थे और आग पत्थरों, लकड़ियों और लोगों को खा रही थी। उसके बाद से हवा की गूंज सुनाई देती थी और इस तरह ये कौम अपने आबा और अजदाद के साथ मुकम्मल तौर पर हलाक हो गई और उनकी बस्तियां मिट गईं और उनमें से कोई बाकी ना बचा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, यानी और हमने हलाक किया आद को और समूद को और असहाब रस को और उनके दरमियान बहुत सी कौमों को। और फरमाया, यानी इनसे पहले कौम नूह और असहाब रस और समूद ने झुटलाया था। प्यारे दोस्तों, उनका किस्सा हर सुनने वाले के लिए एक इबरत और हर गौर व फिक्र करने वाले के लिए एक नसीहत बन गया। लेकिन अब हम बात करते हैं, जब हम असहाब रस के किस्से का मुताला करते हैं तो हमें तफसीर, सीरत, तारीख की किताबों में बहुत से मुतजाद रिवायत और किस्से मिलते हैं। ये सब कुरान के छोड़े हुए खिला को पुर करने की कोशिश करते हैं, जिसने असहाब रस का जिक्र तफसील के बगैर किया। उनमें वो रिवायत हैं जो सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम से मंसूब हैं। जैसा हज़रत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु से मंसूब रिवायत में आया है कि बनु तमीम के एक शख्स ने उनसे असहाब रस के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो सनोबर के एक दरख्त की पूजा करते थे जिसे शाह दरख्त कहा जाता था, और उनके 12 कबीले थे। हर कबीले के लिए एक गांव था और हर गांव में एक दरख्त था जो उसकी असल सनोबर के दरख्त की नस्ल से था, जो रोशनाए आग के चश्मे पर लगा दिया गया था। वो दरख्त को सजदा करते और उसके लिए कुर्बानियां पेश करते थे, यहाँ तक कि अल्लाह ने उनमें एक बनी इसराइली नबी को भेजा जिसने उन्हें दावत दी तो उन्होंने उसे कत्ल कर दिया, तो अल्लाह ने उनसे इंतकाम लिया। इसी तरह हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से मंसूब रिवायत है जिसमें रिवायत किया गया है कि उन्होंने कहा कि असहाब रस एक बड़े कुएं के लोग थे और वो बुतों की पूजा करते थे। अल्लाह ने उनकी तरफ एक नबी भेजा तो उन्होंने उसे झुटलाया और कत्ल कर दिया, तो अल्लाह ने उन्हें गर्क कर दिया। और एक तीसरी रिवायत काबुल अहबार से है जो अहले किताब में से थे, जो इस्लाम लाए और उनसे तवील अक़वाल नकल किए गए हैं जो इसराइलियात में शामिल हैं। और इसराइली रवायात में से बाज़ तफसीरी किताबों में आया है जो इसराइलियात से भरी हुई हैं कि असहाब रस सिर्फ दरख्त की पूजा नहीं करते थे बल्कि एक ऐसे शख्स की भी पूजा करते थे जिसकी शक्ल में शैतान उनके सामने जाहिर हुआ था। जब वो मर गया तो उनसे दावा किया कि वो नहीं मरा और उनसे पर्दे के पीछे से उनकी इबादत करने को कहा। और एक और रिवायत में है कि नबी अल्लाह हंजला बिन सफवान थे जो उनकी तरफ भेजे गए थे और उन पर सिर्फ एक काला आदमी ईमान लाया जो उन्हें कुएं में छुप कर खाना देता था। जब नबी की वफात हो गई तो अजाब आया। प्यारे नाज़रीन, असहाब रस का ये इबरतनाक वाक़या हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की नाफरमानी, शिर्क और अंबिया की तकज़ीब का अंजाम कितना खौफनाक होता है। ये किस्सा सिर्फ माजी की कहानी नहीं बल्कि आज भी हमारे लिए एक सबक है कि हम अपने ईमान को मजबूत रखें, शिर्क से बचें और अल्लाह के अहकाम पर अमल करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम लाइक का बटन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि ये इबरतनाक वाक़या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको कुरान और हदीस से मुताल्लिक हमारी हर नई वीडियो की इत्तला फौरी तौर पर मिल सके। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें कि इस वाक़े से आप क्या सबक लेते हैं और हमें बताएं कि आप आइंदा किस मौजू पर वीडियो देखना चाहते हैं। हम आपकी राय का इंतजार करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको तौहीद पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए, हमें शिर्क और गुमराही से महफूज रखे और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।